قانون سازی جو کہ ہم ملک کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت بغیر کسی، دیکھیں کوئی بھی جو تحریک چلتی ہے وہ کسی بنیاد پہ چلتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کووڈ سے ریکور ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی دوبارہ چل اٹھی ہے، اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ جتنی بھی اچھی خبریں ہیں، ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ سب اچھی خبریں جو ہیں تو اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے، چاہے وہ جمہوری طریقہ ہو چاہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہو. تو ایسی صورتحال میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان وہ انتہائی کمیٹڈ ہیں، بلکہ ان کی جو وہ ہے کمٹمنٹ ہے اس میں اور بھی زور آتا ہے جب وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس میں کہ لوگ اس کو بجائے اس کے کہ اپنی کرپشن کا حساب دیں، وہ الٹا جو ہے تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ عوام میں ایک بے یقینی کی کیفیت کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس میں اور تیزی آئے گی، اس میں اور مضبوطی آئے گی. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ نواز شریف کی تقریر کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، انہیں نہیں لگتا کہ اداروں کے خلاف کوئی نئی محاذ آرائی کی کوشش کی گئی ہے. انہوں نے سیاسی حقائق کو بیان کیا، ایک طرح سے وہ سیکنڈ کر رہے ہیں نواز شریف کی تقریر کو. ابھی تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کے بیانیے الگ ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک ہی بیانیہ ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں یہ مختلف قسم کی پوسچرنگ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی ہے کہ جو شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو اس گفتگو کے حوالے سے آگاہ کریں. ان کا کہنا ہے نواز شریف کے بیانے پر خود اپوزیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. ذاتی جو اس کی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل. کئی پی ایم ایل این میں بھی اچھے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد آپ سے ان کے لوگوں نے رابطہ کیا؟ بالکل ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا، اب اس صورتحال میں جہاں کہ شہباز شریف، ان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ایک اندر خاندان میں بھی ایک چپکلش چل رہی ہے، ایک پش اینڈ پل ہو رہا ہے. وہ بھی تو جس طرح کہ شیخ رشید نے کہا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. ان میں وزن ہے اور ان میں حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کو آپ، نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے، چاہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کریں، چاہے وہ اپنے بینی کو بہت ہی زیادہ اس پہ بحث کریں، اور چاہے وہ رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. یہ تنظیم سازی والا معاملہ تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ اتنی دق و دو تنظیم سازی کس لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس سے پوچھیں. تو محنت تو ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع پہنچی؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں پہنچی ہے، لیکن یہی جو میں نے آپ کے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ تنظیم سازی بڑے زوروں پہ ہے فیصل آباد میں. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتائیے. ان کی اربوں روپے کی جائیدادوں کا مبینہ طور پر ایک انکشاف ہوا ہے کہ ان کی سینکڑوں ایکڑ اراضی، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں. یہ سارا کچھ کیسے بنا؟ دیکھیں یہ ایک دفعہ پھر جو ہماری لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کی تائید کرتا ہے، جس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں وسائل بنانے کے لیے، اثاثے بنانے کے لیے. یہ ایک ڈھکوسلہ ہے، ایک فساد ہے جو کہ انہوں نے اپنے آگے سیاست کا نام لگایا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ کاروبار کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. اگر آپ جنون سیاستدان دیکھیں تو ان کی جو اثاثے سیاست آنے سے پہلے تھے اور اب ہوں گے وہ کم ہوں گے، لیکن جو اس قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ سیاست کو اور مذہب کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی جلد یا بدیر ان کی پکڑ ہوتی ہے، بیکاز اللہ کا نظام ایسا ہے. نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد جو معاملہ صورتحال پیدا ہوئی، کچھ ملاقاتوں کا سامنے آیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے عسکری قیادت یا نمائندوں پر
ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے اپنی جماعت کے رہنے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید ایک ایسا قدم ہے جس سے بند گلی میں جائے گی ان کی جماعت؟ دیکھیں نہیں، ان کی سیاست ہمیشہ منافقت پہ مبنی رہی ہے، اور یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے کہ وہ یہ نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جس میں کہ ان کو، اب دیکھیں ہم اس پہ بحث کرتے ہیں، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف ایک کنوکٹڈ اور ایبسکانڈر وہ ہیں، شخص ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سیاست پہ بھاشن دیں، وہ سیاست پہ اور نیریٹیوز دیں اور ملک کی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بن جائیں، ان سے تو یہ سوال پوچھے نہیں جا رہے ہیں. ان کی تو کوئی بات، ان کی تو کوئی وہی نہیں بنتی ہے، پوزیشن ہی نہیں بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے وہ بیانات دیں. ایک نئی، ایک ان میں جو ایک انقلابی پن آیا ہے، وہ جو ہے تو بڑا وہ کھوکھلا ہے اور وہ دوغلا ہے، اور اس میں جو ہے تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈیل کے چکر میں نون لیگ والے مسلسل رابطے کر رہے ہیں. نواز شریف کی سیاست ہمیشہ منافقت پر مبنی رہی ہے. شین لیگ سمیت نون لیگ کے کئی دھڑے بنتے جا رہے ہیں. شریف خاندان میں اس وقت بھی چپقلش چل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان بدعنوان عناصر کے احتساب کے لیے پرعزم ہے. نون لیگ جو تحریک چلانا چاہتی ہے وہ بے بنیاد ہے. اپوزیشن کی کوشش ہے کہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے گرایا جائے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کہ انہیں کوئی ڈیل مل جائے، کوئی این آر او ہو جائے، مسلم لیگ والے مسلسل رابطے میں ہیں. شبلی فراز نے کہا کہ واضح کر دیا ہے کہ نہ این آر او ہوگا، نہ کیسز ختم ہوں گے. اپوزیشن ہمت کرے، استعفے دے، ہم فوری ضمنی الیکشن کرائیں گے. نواز شریف کے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے. نواز شریف کا بیانیہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے. نواز شریف کا سارا بیانیہ کھوکھلا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اپوزیشن چاہے تحریک چلائے، تنظیم سازی کرے، فرق نہیں پڑے گا. طلال چودھری سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ لیگی قیادت سے پوچھیں. تنظیم سازی فیصل آباد میں بڑے زوروں پر ہے. ہم تو سمجھتے تھے ان کو صرف پیسے کا شوق ہے، اب پتہ چلا انہیں تو تنظیم سازی کا بھی شوق پڑ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دی. یہ لوگ سیاست میں وسائل اور اثاثے بنانے کے لیے آئے ہیں. شبلی فراز نے کہا سیاست اور مذہب کو اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. وفاقی حکومت کا نیب کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. اور شبلی فراز نے تنظیم سازی کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. تنظیم سازی والا معاملہ تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ اتنی دق و دو تنظیم سازی کی کس لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس سے پوچھیں. تو محنت تو ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع پہنچی؟ نہیں میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں پہنچی ہے، لیکن یہی جو میں نے آپ کے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ تنظیم سازی بڑے زوروں پہ ہے فیصل آباد میں. شبلی فراز کا کہنا ہے کہ تنظیم سازی بڑے زوروں پر ہے. اپوزیشن چاہے تحریک چلائے، تنظیم سازی کرے، فرق نہیں پڑتا. تنظیم سازی فیصل آباد میں بڑے زوروں پر ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو صرف پیسے کا شوق ہے، اب پتہ چلا انہیں تو تنظیم سازی کا بھی شوق ہے.